عصر کا وقت تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ اس وقت تقریباً سب بڑے لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ شاہویز کے ساتھ ماہی کو دیکھ سب عورتیں الجھی تو وہیں آغا جان نے نفرت سے اس لڑکی کو گھوڑا۔ وہ آگے بڑھی، شاہویز بھی اس کے پیچھے آگے بڑھا۔ آپ اوپر جائیں، ندا کے کمرے میں، وہاں آرام کریں۔ اس نے ماہی کو ہدایت دی تو وہ خاموشی سے سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی وہ دوسری سیڑھی پر تھی جب آغا جان کی آواز کانوں میں پڑی۔ یہ لڑکی حویلی میں کیا کر رہی ہے شاہویز شاہ؟ انہوں نے کچھ سخت تیور سے شاہویز سے پوچھا۔ ماہی کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ آغا جان کی طرف سے آواز پر لاؤنج میں موت جیسا سناٹا ہو گیا۔ ماہی میری بیوی ہے اور اب سے اسی حویلی میں رہے گی۔ شاہویز نے گویا ساری حویلی والوں کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ ملک خاندان کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے کر یہاں سے دفع کرو۔ آغا جان سارے لحاظ بھول کر غصے سے گرجے۔ لاؤنج میں کچھ صورتحال سنجیدہ ہو گئی۔ دیکھیں آغا جان، میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کو یہ حق دوں گا نہیں کہ آپ میری بیوی کو انسلٹ کریں۔ وہ میری عزت ہے اور بہتر ہوگا آپ بھی میں عزت دیں۔ وہ آج سے اسی حویلی میں رہیں گی۔ اگر وہ کچھ پریشان ہے، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے اس کے بعد میں رخصتی لے لوں گا۔ فی الحال وہ نیدا کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے گی۔ اس نے ساری بحث ختم کرنی چاہی، مگر آغا جان کا غصہ تو کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اس حویلی میں 1 منٹ نہیں رہے گی۔ میں نے اسے حویلی میں صرف تمہاری خالہ ذات ہونے کی حیثیت سے برداشت کیا تھا، مگر یہ لڑکی شاہ خاندان کی بہو بننے کی قابل نہیں ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت حویلی سے دفع کرو۔ ماہی نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ریکن کا سہارا لیا۔ اسے امید نہیں آ رہی تھی کہ آغا جان اتنا غصہ کریں گے۔ شاہویز ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، پہلے ہی وہ بہت پریشان تھا۔ ایک کے بعد ایک ہونے والے حادثہ نے اس کا دماغ مفلوج کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں اپنی بیوی کو لے کر اس حویلی سے چلا جاتا ہوں، مگر چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بات آپ سوچے گا بھی نہیں۔ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے۔ شاہویز کچھ غصے سے اونچی آواز میں الفاظ ادا کیے کہ آغا جان ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ امینا بیگم نے بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ شاہویز بیٹا، تم فکر مت کرو، اس ٹائم تم جاؤ کمرے میں، ہم سکون سے ماحول میں اس مسئلے میں دوبارہ بات کریں گے۔ ابھی ماہی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے ماں باپ کو مرے ابھی دن ہی کتنے ہوئے۔ تائی کی بات پر اس نے سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھتا ماہی کی طرف آیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کمرے میں لے آیا۔ کچھ دیر تک ملازمہ آپ کا سارا سامان دے جائے گی۔ آپ ریلیکس ہو کر یہاں رہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ اسے حوصلہ دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر ماہی نہیں جانتی تھی کہ آغا جان کا یہ سلوک کیوں تھا۔ اگر وہ حویلی سے اسے نکال رہے تھے تو کہاں جائے گی وہ؟ ندا کو ساری بات کا پتہ چلا تو اس کے پاس بیٹھی اور اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر ماہی جان گئی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی بہت ساری آزمائشیں آنی باقی ہے۔ مگر جس طرح حویلی میں آئی تھی اس نے خود کو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس شخص سے وہ اتنی محبت کی اسی شخص کی بیوی تو بن گئی تھی، مگر کیا یہ رشتہ چل پائے گا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس حویلی میں رہے گی اور اس کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ یہ شاہ حویلی تھی جس کے سردار حشمت خان تھے، جنہیں سب آغا جان کہتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا رحمان شاہ، اس سے چھوٹا بیٹا لقمان شاہ اور تیسرا بیٹا زمان شاہ۔ رحمان شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا اذلان شاہ، اس کی بیوی امینا بیگم تھی۔ ان سے چھوٹے لقمان شاہ تھے اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا شاہویز شاہ اور زمان شاہ کی بھی ایک بیٹی ندا شاہ تھی۔ ماہی بھی شاہویز خان کی خالہ زاد تھی۔ کافی عرصے تک وہ لوگ اپنی خالہ سے نہیں ملے کیونکہ شاہویز نے ماں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر لقمان صاحب سے شادی کی تھی، اس لیے اپنے میکے والوں سے کٹ کر رہ گئی، تو شاہویز کبھی نہیں جان پایا کہ اس کے درمیان میں کون ہے۔ لیکن کچھ سال پہلے ہی ماہی اور شاہویز کا حادثائی طور پر ٹکراؤ ہوا۔ ماہی کا پاؤں میں شدید چوٹ آئی تھی جو کہ شاہویز کی وجہ سے لگی تھی۔ وہ کافی شرمندہ تھا۔ پٹی کروانے کے بعد جب وہ چھوڑنے کے لیے اس کے گھر گیا تو پتہ چلا ماہی کی ماں کوئی اور نہیں، شاہویز کی سگی خالہ تھی، کیونکہ ماہی کی ماں کے پاس شاہویز کی ماں کی تصویر تھی جو ان کے لاؤنج میں ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی حیران ہوا اور جب پوچھنے میں پتہ چلا تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ تو ان کی بہن ہے۔ تب یہ راز کھلا کہ شاہویز اور ماہی دونوں کزن ہیں۔ ماہی ملک خاندان کی پوتی تھی اور آغا جان کو ملک خاندان سے شدید نفرت تھی، لیکن وہ شاہویز کی خالہ ذات ہونے کی وجہ سے اکثر حویلی آ جاتی تھی، مگر نہ جانے کیوں لیکن آغا جان کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، اور وجہ کیا تھی ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور 15 دن پہلے کا ذکر تھا جب ایک دن ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماہی کے دونوں والدین کی موت ہو گئی۔ اس باپ تو موقع پر ہی دم توڑ گیا، مگر ماں کی سانسیں باقی تھی۔ انہیں ہسپتال لایا گیا۔ ماہی بہت پریشان تھی۔ جیسے ہی شاہویز کو اس حادثے کا علم ہوا، بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا۔
خالہ کی سانسیں بہت کم بچی تھی۔ ان کی گاڑی پر رائیولز نے حملہ کیا کیونکہ سعید ملک جو کہ ماہی کے باپ تھے وہ شہر کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور رائیول سعید صاحب کو بزنس میں ہرانا چاہتے تھے، اس لیے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ مرنے سے پہلے خالہ نے ماہی کا ہاتھ شاہویز کے ہاتھ میں دیا۔ وہ چاہتی تھی شاہویز ان کی بیٹی کا خیال رکھے، شاید وہ جان گئی تھی اور وہ مزید جان نہ پائے گی، اس لیے اپنی آخری سانسوں کے دوران ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ یہ سچ تھا کہ ماہی اور شاہویز دونوں ایک دوسرے سے خاموشی سے محبت کرنے لگے تھے۔ جس دن دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے اسی دن دونوں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ دونوں اس محبت سے انجان تھے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی ماں کی موت ہوگی اور یہ صدمہ ماہی کے لیے بہت بڑا تھا اور وہ اکیلی رہ گئی۔ اپنے والدین کے علاوہ ماہی کا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی رہ گئی۔ اس کے خاندان والے اس کے پاس ہی رکے تھے کیونکہ فی الحال جوان جہان لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن آخر کب تک کوئی اس کا سہارا بنتا؟ کل سارے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کل رات وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی تھی جب وہ بڑی طرح سے خواب میں ڈر گئی اور اس کے بعد اس نے گھبراتے شاہویز کو فون کیا تو شاہویز نے کہا کہ وہ آج اسے آ کر لے جائے گا، اور آج وہ واقعی سے حویلی لے آیا تھا۔ کم سے کم اپنی بیوی کو کہیں اور نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور یہاں اس کی نظروں کے سامنے رہے گی تو اسے سکون رہے گا۔ ویسے بھی اتنی بڑی حویلی میں اتنے لوگ تھے، یہاں اس کا دل لگا رہے گا، خود کو تنہا محسوس نہیں کرے گی۔ یہی سوچتے ہوئے شاہویز اسے لے آیا تھا۔ وہ حویلی آ تو گئی تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس انچاہے بندھن میں وہ کب تک بندھی رہے گی اور اس کی زندگی کا کل کیا ہوگا۔ پھر ایک ایک کر کے دن گزرنے لگے اور اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ وہ خاموش ہوگی، اس کے بولنے چلنے اوڑھنے پہننے کا انداز بدل گیا۔ وہ ماہی سہیر جو پہلے برانڈیڈ کپڑے پہنتی تھی، رنگ برنگے ڈیزائن اور شارٹس فراکس، ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن کے کپڑے اس کے پاس ہوا کرتے تھے، اب وہ اتنی بدل گئی کہ سارے شلوار قمیض میں رہنے لگی اور دوپٹہ جو گلے میں ہوا کرتا تھا وہ سر پر اوڑھنے لگی، اور وہ بوائل جو ہر وقت کھول کے رکھتی ہے اور وقت چٹیاں میں نظر آتے یا پھر جوڑے میں، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ سنجیدہ رہتی تھی۔ کبھی کبھار اس کا شاہویز سے سامنا ہو جاتا تھا ورنہ اکثر شاہویز اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، مگر ہر ماہ اسے اپنا خرچہ ضرور دیتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کی ذمہ داری تھی۔ اس وقت لاؤنج میں امینہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی جب سیڑھیاں اترتی ہوئی ماہی نظر آئی۔ وہ سمپل سے یلو کلر کی شرٹ اور ریڈ کیپری میں تھی، سر پر دوپٹہ لیا رکھا تھا، چہرہ کسی قسم کے میک اپ سے پاک تھا، ہاتھ گلا بالکل خالی تھا۔ اسے جیولری کے نام پر کچھ نہیں پہن رکھا تھا، بس کانوں میں چھوٹے سے ٹاپس تھے۔ اس کے علاوہ بہت سادہ تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ حویلی کی بہو ہے۔ وہ بالکل ملازمہ ہی لگتی تھی، پہلے سے سادہ سی رہتی تھی، مگر پہلے کا ایک کریز ہوتا تھا، ایک گلاس ہوتی تھی، مگر اب تو بالکل ہی لو ہو گئی تھی۔ وہ چہرے پر رسمی مسکراہٹ سجائے ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ امینہ بیگم بھی مسکرائی۔ تائی جی، آج میں کھانا بناؤں؟ وہ بھی شاہویز کی طرح انہیں تائی کہنے لگی تھی۔ اس نے کچھ خوش ہوتے پوچھا۔ امینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل بیٹا، تمہارا گھر ہے، جیسے چاہے اور جو چاہے کام کرو۔ انہوں نے ماہی کو مان بخشا۔ ماہی کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، مگر وہ بہت مہارت سے چھپا گئی۔ اچھا بتائیں پھر کیا بناؤں جو سب شوق سکھائے؟ امینہ بیگم کچھ سوچنے لگی۔ وہ تھوڑی بہت کوکنگ اپنی ماما سے سیکھ چکی تھی، باقی ان گزرے ماہ نے اس نے امینہ سے سیکھ لی تھی، اور امینہ بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرو بریانی یا پلاؤ بنا لو، سارے ہی شوق سے کھا لیں گے۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور پھر ان کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹھہرو، میں بھی تمہاری مدد کرواتی ہوں۔ ممتا جیسی شفقت کے ساتھ انہیں اٹھی اور اس کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی۔ 8 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ماہی بھی خاموشی سے ایک سائڈ پر جھک کر بیٹھی تھی۔ اتنے میں لاؤنج کے دروازے پر شاہویز اندر داخل ہوا۔ نیدا کو کھانا بہت اچھا لگا تو اس سے رہا نہیں گیا تو پوچھ ہی لیا، واہ آج کھانا تو بہت اچھا ہے، کس نے بنایا؟ کیونکہ کھانے کا ٹیسٹ بہت الگ تھا۔ امینہ بیگم نے جواب دیا، آج کھانا ماہی نے بنایا، ماشاءاللہ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اور کھانا کھاتے آغا جان کے حلق میں نوالا ہی اٹک گیا۔ وہ کھانستے ہوئے دوہرے ہوئے پھر پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا اور پھر غصے سے پلیٹ اٹھا کر نیچے پھینک دی۔ ٹھک کی آواز سے سارے لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ ماہی نے بے یقینی سے ان کا یہ سلوک دیکھا، ایک نظر چاولوں پر ڈالے جو کہ فرش پر نیچے بکھر گئے تھے۔ وہ رزق کی بے رحمتی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں پانی بہت تیزی سے جمع ہوا۔ کس کی اجازت سے یہ لڑکی ہمارے کچن میں داخل ہوئی؟ اتنا بد ذائقہ کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا۔ وہ غصے سے گرجے ہوئے اٹھے اور اپنے کمرے میں غائب ہو گئے۔ پیچھے سارے افراد کے چہروں پر افسوس ابھرا اور ماہی نے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کرنے چاہے۔ شاہویز کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا۔
وہ خود پر ضبط کرتا آگے بڑھا اور مسکرا کر ماہی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بنایا کھانے میں؟ اس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ ماہی کو مخاطب کیا۔ ماہی نے بہت مشکل سے خود کو کمپوز کیا۔ بریانی۔ اس کی گیلی سی آواز نکلی۔ ارے واہ، ہمیں بھی چیک کروائیں آپ نے کیسی بریانی بنائی ہے۔ وہ پرجوش سا ہوا۔ ماہی نے نفی میں سارا بلایا۔ نہیں رہنے دے، اچھی نہیں بنی۔ شاہویز نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ بتا رہی ہیں، میں کھا کر دیکھوں گا، پھر ہی بتاؤں گا کیسا بنا ہے۔ اس نے دوبارہ مسکرانے کے ساتھ کہتے پلیٹ پکڑ لی اور چاول پلیٹ میں نکالنے لگا۔ ماہی کی آنکھوں کی نمی اب آنسو بڑھ کے بہنے لگی۔ نیدا کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے پوچھا ہی کیوں۔ باقی سارے مرد بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ شاہویز نے پہلا لقمہ لیا اور کھانے کا ذائقہ حلق تک اترا۔ چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ کھانا بہت زیادہ اچھا بنا ہے، بہت مزیدار اور بہت خوش ذائقہ۔ واہ، بہت اچھا کھانا بنا ہے، میں نے تو اتنا اچھا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا۔ شاہویز نے دل سے تعریف کی اور ماہی کا دل بھر کر آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ دہاڑے مار مار کر روئے، مگر خود پر ضبط کرتی گئی۔ شاہویز فوراً اپنا والیٹ نکالا، اسے کھول کر کچھ 5,000 کے نوٹ نکالے اور ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اس ہتھیلی پر رکھے۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا انعام۔ ماہی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہاتھ پر موجود وہ پیسے دیکھے۔ اسے جیسے یقین نہ آیا، یہ شخص اتنا اچھا تھا یا صرف اسے لگ رہا تھا؟ اسے اپنی قسمت پر رشک سا آیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی قسمت میں اتنا اچھا مرد لکھ دیا گیا ہو۔ آغا جان اس کی تذلیل کر کے اسے زخم دے کر گئے اور اس شخص نے اس کے سارے زخم بھر دیے۔ ماہی کے دل میں جو اس کا مقام تھا وہ مزید اونچا ہو گیا۔ اس کی محبت اب عشق کا درجہ طے کرنے لگی۔ وہ 15-20 دن کے بعد ماہی کے اکاؤنٹ میں خود ہی پیسے ٹرانسفر کر دیتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ ماہی کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ دیتا۔ وہ منع کرتی اسے پسند نہیں تھا یا پھر وہ جھجکتی تھی، مگر شاہویز کا ایک ہی جملہ اس کی بولتی بند کر دیتا۔ آپ میری بیوی ہیں، آپ کے نان نکتہ کی ذمہ داری میرے سر ہے، مجھے وہ فرض ہے کہ آپ کو ضرورت کے خرچ کے مطابق پیسے دوں۔ اور ماہی خاموش ہو جاتی، اسے دوبارہ بحث نہ کرتی۔ 4-5 مہینے میں وہ ریزروڈ سا رہا تھا۔ دونوں کی زیادہ بات چیت نہ ہوتی تھی، نہ دونوں زیادہ وقت آمنے سامنے آتے تھے۔ کچھ ہفتے بعد وہ خود ہی 5 منٹ تک گفتگو کرتا، اسے پیسے پکڑاتا، پھر دونوں اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ ماہی نے اسے اپنے پیسے واپس کرنے چاہے، مگر شاہویز نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ کی مٹھی بند کر دی۔ اگر آپ انہیں لینے سے انکار کریں گے تو میں ہرٹ ہو جاؤں گا۔ آہستہ سے اس کے کان میں سرکوشش کرتے وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر ماہی دم سادے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے 6 ماہ بعد اسے دوبارہ بہت غور سے دیکھا تھا۔ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی، اس کے بال، اس کا چہرہ سب سامنے تھا۔ اب تو ماہی کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ اسے ہاتھ لگا کر چھو سکتی، مگر وہ حق رکھتے ہوئے بھی اختیار سے محروم تھی۔ ماہی کا دل چاہا کہ ایک بار اس کا کندھا، بازو، چہرہ یا بال چھو کر دیکھے، مگر اس کا ہاتھ ہلنے سے انکاری ہو گیا۔ کیا ہوا، آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ شاہویز ماہی کی مسلسل خود پر نظروں کو محسوس کر کے اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھا تھا۔ ماہی بوکھلا کر ہوش میں آئی اور نفی میں سر ہلایا اور فوراً کھانا کھانے لگی۔ شاہویز نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور خود بھی پرسکون ہو کر کھانا کھانے لگا۔ ماہی بھی پرسکون ہوتی کچھ پلوں کے لیے ہر غم بھول گئی۔ حویلی میں نیا دن اتر آیا تھا۔ یہ دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ آج وہ کچھ لیٹ آفس جا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی امینہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ تھی۔ شاہویز فوراً ایک سائڈ پر ہو گیا۔ آئے تائیں سائی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ شاہویز جانتا تھا کہ وہ ضرور کوئی اہم بات کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اس کے کپڑے تک ہوئی اور پھر وہ سارے کام چھوڑ کر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ شاہویز نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اسے یہ تائی اپنی ماں کی طرح عزیز تھی۔ دیکھو بیٹا، کل رات جو کچھ ہوا تمہارے سامنے تھا۔ آغا جان کا رویہ ماہی کے ساتھ کیسا ہے، سارے حویلی والے جانتے ہیں۔ شاہویز بھی سنجیدہ ہوتے سر ہلا گیا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ تم چاہتے ہو ماہی کی رگوں میں شاہ خاندان کا خون نہیں، وہ ملک خاندان کی پوتی ہے۔ وہ خاندان جس سے سالوں سے آغا جان کی دشمنی رہی ہے، اور وہ اب اس سالوں پرانی دشمنی کی وجہ سے تمہارے رشتے کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ اس لیے آغا جان اسے کبھی بھی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ تم یا آغا جان کے دماغ میں گھس کر ان کو سمجھا نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہے ہم ماہی پر توجہ دیں۔ ماہی کے نام پر شاہویز نے کچھ الجھن سے دیکھا۔ کیوں، کیا وہ ٹھیک تو ہے؟ اسے ذرا فکر ہوئی۔ اسے فکر کرتا رہے کہ امینا کے چہرے پر مسکراہٹ اٹھی۔ بیٹا، بظاہر تو وہ ٹھیک ہے، مگر اندر ہی اندر وہ ساری ٹینشن کے بعد بیمار ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اسے کسی ایکٹیویٹی میں بزی کر دینا چاہیے۔
اس طرح اس کا دماغ ساری ٹینشن سے دور رہے گا اور مصروف ہو جائے گی۔ شاہویز نے سنجیدگی سے ہم سر ہلایا۔ تو میں سوچ رہی کہ تم اسے اپنے آفس میں لے جایا کرو، اس طرح اس کی انٹرنشپ بھی ہو جائے گی اور مصروف بھی ہو جائے گی، اور دوسرا تم دونوں کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے، ایک دوسرے کو سمجھو گے۔ نکاح جس حالات میں ہوا، مگر اب شادی تو تم دونوں کی ہونی ہے نا، تم نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ شاہویز کے چہرے پر کچھ اطمینان دھر آیا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ہاں تائی سائی، اب ٹھیک کہہ رہی ہیں، خالہ اور خالو کی موت نے میرے دماغ اتنا مفلوج کر دیا کہ میرے ذہن سے یہ بات ہی نکل آئی کہ ماہی کو اپنی انٹرنشپ پوری کرنی چاہیے۔ آخر انہوں نے اتنے سال اپنے اس بزنس کی پڑھائی کو دیا ہے۔ امینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ ساری بات سمجھ رہا تھا، جو کہ بہت اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، پھر 1-2 دن تک خود ان کا جوائننگ لیٹر بنوا کر میں انہیں اپنے آفس لے جایا کروں گا، اس طرح وہاں وہ مصروف ہو جائے گی اور حویلی کی کچھ ٹینشن سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ شاہویز تو گویا تیار تھا۔ امینہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اس سے بات کر لینا۔ شاہویز نے سر کو خم دیا اور دروازے تک بڑھ گئی تھی جب شاہویز کی آواز نے انہوں نے دیکھا۔ شکریہ تائی سائی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ کھل کر مسکرائی اور پھر واپس پلٹی۔ اپنی ماں کو شکریہ نہیں کہتے، اتنا کہتے ساتھ وہ باہر نکل گئی، مگر شاہویز کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ندا کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماہی شاید اپنے کپڑے وغیرہ سنبھال رہی تھی۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ ماہی فوراً پیچھے ہٹی اور شاہویز کو دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ بیٹھے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس سنجیدگی سے اس نے ماہی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ شاہویز نے ڈریسنگ کا سٹول کھینچا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماہی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ شاہویز نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ میں سوچ رہا تھا آپ حویلی میں سارے دن بور ہو جاتی ہیں، تو آپ میرے ساتھ آفس جوائن کر لیں، اس طرح آپ کا انٹرنشپ بھی ہو جائے گا اور آپ بزی بھی ہو جائیں گی۔ شاہویز کی بات پر اس نے بے حد حیرت اور بجی کنی سے اپنا چہرہ اسے اوپر اٹھایا۔ اور اتنے سارے غموں کے بعد وہ اپنے خواب کو تو بھول ہی گئی تھی، مگر اس شخص کو سب یاد تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی اکٹھی ہوئی۔ سالوں سے اس کا خواب تھا بزنس مین بننا، مگر اسے لگا تھا اس کے سارے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ شاہویز مسکراتے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ یہ شہر کی ایک بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ کا منظر تھا۔ MS انڈسٹری کا آفس بہت خوبصورت اور شاہانہ تھا۔ بلڈنگ کے 7 فلور تھے۔ ہر فلور پر بہت سارے ورکرز بیٹھے اپنے کام کر رہے تھے۔ تیسرے فلور کے ایک ڈیسک پر ٹخنوں کو چھوتی بلیک فراک پہنے ماہی سعید سنجیدگی سے بیٹھی کمپیوٹر کی اسکرین پر اپنا کام کر رہی تھی۔ سفید حجاب کے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کام کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے شاہویز کو آفس جوائن کیا تھا اور آفس آنے کے بعد وہ کافی پرسکون مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ اپنی ٹینشنز کو سوچے۔ اسے اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد مل گیا تھا۔ اس نے بزنس کے ساتھ فائن آرٹس پڑھا تھا اور شاہویز کی کمپنی کنسٹرکشن سائنس کے ماڈلز تیار کرنے کے لیے اس کی تعمیر کا کام بھی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بزنس مین بھی کافی ترقی کر رہے تھے۔ ماہی نے چادر کندھوں کے گرد اچھے سے اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکی پینٹ شرٹ میں نمودار ہوئی۔ ماہی کی ڈیسک پر کچھ فائل کا پلڑا رکھ کر رکھا اور سخت نظر ماہی پر سر تا پیر ڈالی۔ مس ماہی، یہ ساری فائل شام سے پہلے مجھے میرے کیبن میں چاہیے۔ ماہی کی بورڈ پر حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے اسی سنجیدگی سے اپنا چہرہ اس لڑکی کو دیکھا۔ 28 سالہ گہری آنکھوں والی مناسب نکوش کی لڑکی، بلیک بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ ہائی ہیلز کے ساتھ بلیک جینز اور وائٹ شرٹ میں وہ ویسٹرن لک کے ساتھ چہرے پر بلا کا غرور سجائے کھڑی تھی۔ دیکھیے میم، یہ میرا کام نہیں، سو ایکسکیوز می، اسے سنجیدگی سے کہتے اپنا رخ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف موڑا۔ وہ لڑکی تو اندر تک کلس کر رہ گئی۔ یوں تم مجھے منع کرو گی؟ یعنی بھول گئی ہو انٹرنشپ ممبر ہو، اور انٹرنشپ کے درمیان اگر میں تمہیں کچھ بھی کام کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا، سمجھ گئی؟ اس نے تیز آواز کے ساتھ طنز کیا۔ ماہی نے اپنا رخ دوبارہ اس کی طرف موڑا۔ انٹرنی ضرور ہوں، آپ کی نوکر نہیں۔ آپ جو لاکھوں کی تنخواہ لیتی ہیں وہ یہاں صرف شاندار آفس میں بیٹھ کر آرام کرنے کے نہیں، کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ اپنا کام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ ماہی نے بھی تیز لہجے میں کہتے گویا اس کے منہ پر اس کی انسلٹ کی۔ آس پاس تمام امپلائیز اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس لڑکی کا چہرہ تذلیل سے سرخ ہو گیا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میری انسلٹ کرو؟ تم نے رامین دورانی کی انسلٹ کی ہے۔ اب تم دیکھو تم اس آفس سے آج کے آج کیسے نکلواتی ہو۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند گھر آئی، مگر ماہی پرسکون تھی۔ شور، ٹرائی کر لے۔ وہ پرسکون ہوتی دوبارہ اپنے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس لڑکی کو اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شاہویز کی آواز پر وہ لڑکی خاموشی۔
وہ سنجیدگی سے راہداری میں اس کی طرف آ رہا تھا۔ سر آپ کی 12 بجے کی گروپ سے میٹنگ ہے۔ شاہویز کی پی اے اس کے ساتھ چلتی اسے آج کا شیڈیول بتا رہی تھی۔ ماہی سنجیدگی سے اپنا کام کر رہی تھی، ایک نظر بھی اسے نہ دکھا، مگر ساری لڑکیاں شاہویز شاہ کے حسن میں کھو سی گئی تھی۔ وہ تو ہر روز اسے اسی طرح آنکھیں پھاڑے دیکھتی تھی۔ اوکے، اس کے علاوہ آج کی باقی ڈیٹیلز کینسل کر دو، مجھے اپنے پرسنل کام سے جانا ہے۔ پی اے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اچانک رامین دورانی شاہویز کے سامنے آ گئی۔ شاہویز کے بڑھتے قدم تھم گئے، چہرے پر ناگواری در آئی۔ سر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس وقت تو 3 پیس بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس تھا، وائٹ شرٹ اور میرون کلر کی ٹائی میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شاہویز نے خود پر ضبط کیا۔ جی کہیے۔ رامین نے ایک جتاتی نظر ماہی پر ڈالی، مگر اپنے کام میں مصروف تھی۔ سر یہاں بہت سارے جاہل اور نااہل اسٹاف ہیں جنہیں یہاں سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اس نے کافی حقارت سے کہا۔ ماہی کی انگلیاں کچھ پل ساکت ہوئی، وہ دم سادے شاہویز کے جواب کی منتظر تھی۔ مس رامین جو بھی کہنا چاہتی ہیں صاف کہیں۔ شاہویز کو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، وہ تیزی سے اسمائل لی وضاحت کرنے لگی۔ سر وہ کہہ رہی تھی کہ یہ مس ماہی ہے نا، بہت بدتمیز ہے، انہیں اپنے سینئر سے بات کرنے کی تمیز نہیں، نہ ہی کوئی کام کا پتہ ہے۔ ان کا تو حلیہ ہی نہایت تھرڈ کلاس ہے، لگتا ہی نہیں انہوں نے اتنا بڑا آفس اپنی زندگی میں کبھی پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ آپ کو ان جیسی لڑکیوں کو فارغ کرنا چاہیے۔ وہ شاہویز کے کانوں میں زہر انڈیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ماہی کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ آپ دونوں میرے آفس میں ہیں، یہ بات وہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ شاہویز نے نہایت ضبط سے بات کا اور لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ماہی کے چہرے پر اضطراب چلکا۔ رامین اس کے پاس آئی۔ لگتا ہے سر تمہاری پرسنلی انسلٹ کرنے والے ہیں، چلو آؤ۔ حقارت سے کہتے ہوئے وہ لفٹ کی طرف چل دی۔ ماہی نے ایک نظر سب پر ڈالی اور سب آپس میں خسر پسر کر رہے تھے۔ ماہی کو شدید ذلت کا احساس ہوا، اس کے کندھوں پر بوجھ بہت بڑھ گیا۔ وہ اپنے شکستہ قدموں کو حرکت دیتی اٹھی اور لفٹ کی جانب بڑھ گئی، ساتھ میں فلور تک آئی۔ یہاں سارے کیبنز ہی تھے۔ وہ اپنے مردہ قدموں کو حرکت دیتی شاہویز کی کیبن تک آئی، پھر دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ شاہویز کی سنجیدہ آواز پر وہ اندر داخل ہوئی۔ بہت خوبصورت وی آئی پی آفس تھا۔ سامنے وہ میز کے اس پار اپنی شاہانہ کرسی پر بیٹھا تھا، تو دوسری طرف رامین دورانی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ ماہی وہیں رک گئی۔ آئیں بیٹھے۔ شاہویز نے سنجیدگی سے اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جی مس رامین، اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ رامین کی تو بانچیں کھل گئی۔ سر مسئلہ تو مس ماہی کو ہے، انہوں نے سارے آفس کے سامنے میری انسلٹ کی، انہیں تب ہی نہیں پتا کہ میں اس آفس کی کتنی اہم امپلائی ہوں۔ شاہویز نے ایک نظر ماہی پر ڈالی۔ جی اب بتائیں کیا سچ ہے کہ؟ ماہی نے سنجیدگی سے یہ نظر مسکراتی ہوئی رامین پر ڈالی۔ بالکل، میں نے ان کی انسلٹ کی ہے، اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ شاہویز نے بہت مشکلوں سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اچھا، اور وجہ بتائیں گی؟ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، کیونکہ یہ انسلٹ کو ڈیزرو کرتی ہیں۔ رامین تو اندر تک کلس کر اٹھی۔ شاہویز نے ستائش سے اسے دیکھا، اسے ماہی کی کانفیڈنس نے مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ سر یہ دیکھیں، یہ دوبارہ میری انسلٹ کر رہی ہے۔ رامین کا لہجہ کچھ تیز اور اونچا ہوا، کیونکہ یہ یہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ کمپنی جو ہر ماہ انہیں لاکھوں کی تنخواہ دے رہی ہے، وہ ان جیسی نااہل سٹاف کو کمپنی اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ یہ سارا دن اپنے کام جونیئر سٹاف کے سر تھوپ کر خود سکون سے اپنے کیبن میں اے سی اور ہیٹر کی گرمائش کے مزے لیتی ہیں۔ اصل میں تو نقصان ہماری کمپنی کو ہو رہا ہے۔ ماہی کا لہجہ بھی تیز ہوا۔ شاہویز پرسکون تھا۔ رامین کے اندر باہر غصے کا بہت تیز ابال اٹھا۔ تم دو کوڑے کی لڑکی، پتہ نہیں کون سے غریب خانے سے اٹھ کر آ گئی ہو، بزنس کی ABC بھی جانتی ہو اور مجھے سکھاؤ گی؟ وہ زخمی شیرنی کی مانند گھرائی۔ ماہی کو بھی غصہ آیا، وہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھی۔ تم جانتی ہو میرے بارے میں کسی غریب محلے سے اٹھ کر نہیں آئی، میرا نام ماہی سعید ہے، اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین سعید ملک کی بیٹی ہوں میں۔ تمہاری طرح لاکھوں کے کپڑے پہن کر نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی بھی غریب انسان کو عزت کی دو کوڑی کرنا اپنا حق سمجھو۔ تم سے زیادہ بزنس جانتی ہوں میں، ماہی رامین سے اونچے لہجے میں بولی، اور رامین کو اس انکشاف نے آسمان سے زمین پر لاپٹ کھا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں۔ شاہویز نے اجازت چاہی تو اس کا پی اے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی لفافہ تھا۔ اس نے وہ لفافہ شاہویز کی طرف بڑھایا۔ اس نے وہ پکڑ کر اپنے پی اے کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور قدم قدم چلتا ان دونوں کے سامنے آیا۔ پھر وہ لفافہ اس نے رامین کے سامنے رکھا۔ رامین نے الجھن بے یہ کہنے سے وہ پکڑا، پھر اسے کھول کر دیکھا اور اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھیٹی رہ گئی۔ یہاں بہت سارے جاہل اور نااہل اسٹاف ہیں جنہیں یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔
شاہویز نے رامین کے الفاظ ہی اسے لوٹائے اور پھر ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ باہر کا راستہ اس طرف ہے، HR ڈپارٹمنٹ سے اپنے ڈیوز کلیئر کروا لیں۔ شاہویز کے لہجے میں اب دبا دبا غصہ تھا۔ اس نے بے یقینی سے ماہی کو دیکھا جس کا چہرہ بے تاثر تھا، پھر ایک نظر شاہویز کو دیکھا۔ سر آپ اس طرح کی کل کی امپلائی کی وجہ سے مجھے باہر نکال دیں گے؟ میں نے پورے 2 سال اس کمپنی کو دیے ہیں۔ اس کے لہجے میں اب غصہ تھا۔ وہ لال انگارہ سے ماہی کو گور رہی تھی۔ ماہی کی گہری بوری آنکھوں میں اب تکلیف ابھرنے لگی تھی۔ شاہویز کی کرسٹل براؤن آنکھیں ضبط سے لال تھی۔ زبان سنبھال کر بات کریں، یہ کل کی آئی لڑکی نہیں میری بیوی ہے۔ شاہویز کچھ اونچے لہجے میں دہاڑا اور رمید دورانی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں کسی بھی انسان کو اتنا حق نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی کی انسلٹ کرے۔ میں نے آپ کو جاب سے اس لیے نہیں نکالا کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کی، میں نے آپ کو اس لیے نکالا کیونکہ نااہل آپ خود ہیں۔ آپ جیسی جاہل سٹاف کی میری کمپنی میں کوئی جگہ نہیں۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ شاہویز غصے سے دہاڑا۔ وہ لیٹر مٹھی میں دبوچ کر باہر کی جانب نکل گئی۔ ماہی کے کندھوں پر بوجھ مزید بڑھ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے باہر نکل گئی، مگر اچانک اس کی کلائی شاہویز کی گرفت میں آئی۔ اس کے لمس سے ماہی کے جسم میں کرنٹ دوڑا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کمپوز کرتی واپس پلٹی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیٹھے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، نرمی سے کہتے اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ماہی خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اس کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات تھے۔ وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ سوری، میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، مگر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی میری بیوی کو انسلٹ کرے۔ اس نے اپنی غلطی مان لی۔ پہلے ہی دن ماہی نے اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا کہ ماہی اس کی بیوی ہے، اور نہ اسے کوئی بہت اہم پوسٹ چاہیے۔ اس کیئر جن سے شروع کرنا چاہتی ہے، اسے شارٹ کٹس نہیں چاہیے، اسے کامیابی اپنے بل بوتے پر چاہیے۔ ماہی نے ایک سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر شاہویز کے اس اعتراف سے پرسکون ہوئی تھی۔ کتنے مان سے اس نے یہ کہا تھا کہ شاہویز شاہ کی بیوی ہے، مگر آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اب وہ سنجید ساری آفس میں کی بات مشہور کر دے گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ماہی نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ شاہویز کچھ پرسکون ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بتا بھی دے تو ڈر کس بات کا ہے آپ کا؟ آپ کو میری عزت ہے، آپ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور فکر مت کریں، وہ نہیں بتائے گی، ورنہ اس کی اپنی انسلٹ ہوگی کہ اس نے CEO کی بیوی سے بدتمیزی کی۔ شاہویز کو یقین تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ شاہویز ہلکا سا مسکرایا۔ ماہی کچھ پل تو اس کے چہرے پر کھو سی گئی۔ میں اس لڑکی کی نیچر کو جانتا ہوں۔ خیر یہ سب چھوڑو، اب 2 بجے تک اپنا کام کر لے، پھر ہمیں کہیں جانا ہے۔ ماہی کچھ الجھی۔ کہاں جانا ہے؟ شاہویز کھل کر مسکرایا۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، سو آج کل ہاف ڈے ہم ساتھ گزاریں گے۔ شاپنگ اور ڈنر کرنے کے بعد حویلی جائیں گے، اور ہاں مجھے گفٹ بھی چاہیے۔ اس نے بچوں کی طرح فرمائش کی۔ ماہی کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ یہ ساری کی ساری ماہی سعید آپ کی، اس سے بڑھ کے کوئی گفٹ چاہیے تو میں دے دوں گی۔ وہ اس کی طرف جھکا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ ماہی اس کی مسکراہٹ میں کھو سی گئی، مگر شاہویز کی آنکھوں کی چمک اور گہری اتنی مسکراہٹ جس سے اسے اپنے لفظوں کا اندازہ ہوا اور اپنے الفاظ پر حیران رہ گئی۔ چہرہ تذلیل سے سرخ پڑ گیا۔ سالگرہ مبارک ہو، خدا آپ کو ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ وہ دعا دیتی مسکرائی۔ شاہویز نے آمین کہا، مگر ایک بار پھر سے اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو اب اپنا چہرہ ہی جھکا گئی۔ چہرہ حد سے زیادہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ اپنی خفت مٹانے کو جلدی سے چیئر سے اٹھی اور فوراً باہر بھاگی۔ پیچھے شاہویز کا کہکا آفس میں گونجا۔ وہ واپس اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھی اور سنجیدگی سے کام کرنے لگی، مگر اب موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ رمین اپنا سارا سامان اٹھا کر ایک کہہ بٹنزا اس پر ڈال کر آفس سے نکل گئی۔ 2 بجے کے قریب وہ فری ہوئی، پھر اپنا بیگ پکڑ کر لفٹ میں داخل ہوئی۔ 2 منٹ بعد وہ پارکنگ میں موجود تھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور وہ شاہویز کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ بھی باہر نکل آیا، پھر گاڑی آفس سے بلڈنگ نکال کر سڑک پر ڈالی۔ وہ دونوں آدھے گھنٹے بعد مال میں داخل ہوئے۔ شاہویز نے اپنا بلیو کوٹ اتار کر بازو پر ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی ناٹ کچھ ڈھیلی ہو گئی تھی۔ شرٹ کے وائٹ بازو کچھ فولڈ کر چکا تھا۔ اس کا مضبوط کسرتی سینہ اور 6 فٹ سے نکلتا قد۔ لڑکیاں رک رک کر اس خوبصورت شہزادے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو اپنے ساتھ جلدی ایک سادہ سی بلیک فراک میں لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ ماہی کتنے ماہ اس طرح مال آئی تھی اور دل سے خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر شاپنگ کی۔ شاہویز اپنی پسند کے کپڑے لینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ منع نہیں کر پائی اور وہ پیک کرواتا گیا۔ اس کے بعد ماہی اسے اپنے ساتھ لیے مینس واچ کی جانب بڑھائی اور شاہویز کو اپنی پسند کی ایک گھڑی سلیکٹ کرنے کو کہا۔ اس کی پیمنٹ میرے اکاؤنٹ سے ہوگی
کیونکہ یہ میری طرف سے آپ کا برتھ ڈے گفٹ ہے۔ شاہویز نے مسکرا کر کندھے جھکائے، مطلب تھا کہ ٹھیک ہے بیگم، تم دے دو اس کی پیمنٹ۔ اس کے بعد وہ ماہی کو ساتھ لیے موبائل دکان پر آیا، ماہی کے لیے ایک نیا موبائل لیا۔ یہ میری طرف سے گفٹ، اور آپ منع نہیں کریں گی جیسے میں نے نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا ماہی کے پاس اچھا موبائل نہیں، وہ پرانا موبائل ہی استعمال کر رہی تھی۔ ماہی اب منع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے رکھ لیا۔ کھانا کھا کر رات کے 8 بجے وہ حویلی پہنچے۔ یہ MS انڈسٹری کا منظر تھا۔ ماہی اپنی ڈیسک پر بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی جب مسٹر احمد اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ سینئر پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے ماہی کو بہت عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ ماہی اس کی اپنے اوپر نظریں اٹھتی محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ مسلسل اگنور کر رہی تھی اور اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ ماہی اپنے دھیان میں کمپیوٹر پر کام کرنے میں مصروف تھی۔ وہ ذرا سا جھکا اور ماہی کے ہاتھ کے پاس اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھا۔ آپ کو جو فائل بنانے کا کہا تھا وہ بن گئی مس ماہی؟ اپنے کان کے پاس اس کی آواز سننے کے لیے ماہی کو اس کے جسم کی خوف کی لہر اتری۔ وہ تو ساکت رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ ماہی کے ہاتھ سے مس ہوتا، وہ فوراً اپنی کرسی دوسری طرف گھما کر کھڑی ہوئی۔ جی بن گئی، اور میں سر کو بیچ چکی ہوں، آپ جائیں، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ سختی سے الفاظ کی ادا کی اس نے نامحسوس انداز میں اپنا چادر کو کندھوں کے گرد مضبوط کیا۔ وہ بدمزہ ہوتا پیچھے ہٹا اور اپنے کیبن کی جانب چل دیا۔ ماہی کو بہت زیادہ خوف آیا، اس سے زیادہ وہ برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اسے فوراً شاہویز کو بتانا چاہیے۔ وہ سارے کام چھوڑ کر شاہویز کے آفس کی جانب پڑی۔ کیبن کے باہر سے شاہویز کی PA مل گئی۔ وہ مجھے سر سے بہت ارجنٹ بات کرنی ہے، پلیز انہیں بتائیں۔ اس نے شائستگی سے PA کو مخاطب کیا۔ سوری میم، وہ آفس میں نہیں ہے، وہ تو اپنی ایک میٹنگ کے سلسلے میں ریسٹورنٹ گیا ہے۔ ماہی مایوس ہوتی واپس پلٹ آئی۔ اس کے دل پوری طرح گھبرا رہا تھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ فوراً اپنا موبائل پکڑ کے شاہویز کو کال ملائی۔ 2 منٹ بعد ہی کال پک کر کے گئی۔ اس نے ہیلو کی جگہ کیا کہا، مطلب وہ اس سے وقت بزی تھا۔ آپ آفس میں نہیں ہیں، کب تک واپس آئیں گے؟ ماہی کی نظر گھڑی کی طرف گئی جب شام کے 6 بج گئے تھے۔ 8 بجے تک آفس کو آ جاؤں گا، پھر ساتھ ہی نکلیں گے، میں آپ سے فری ہو کر بات کرتا ہوں۔ اس نے فوراً کال کٹ کر دی۔ ماہی کا دل خوف سے دھڑکا۔ وہ سارے برے خیال ذہن سے جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ 8 بج گئے تھے۔ سارے امپلائیز ایک ایک کر کے جانے لگے۔ ماہی کو آج بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ پکڑ کر لفٹ میں داخل ہوئی۔ اس کی نیت پارکنگ میں جانے کی تھی۔ اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا آفس کی کولیگ کا فون آ رہا ہے۔ ماہی نے کچھ الجھن سے موبائل کو دیکھا، پھر کال ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ اس کے کان سے لگانے کی دیر تھی کہ دوسری طرف اس لڑکی کی آواز کانوں میں پڑی۔ ماہی پلیز میری مدد کرو، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، پلیز جلدی سے 7 فلور پہ آ جاؤ، یہ شخص مجھے مار دے گا۔ وہ ترقتی سسکتی روتی کہتے ہوئے کال کاٹ چکی تھی۔ ماہی کا دماغ معاف ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ اس کا دل پہلے ہی گھبرا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ نیچے چلی جائے، مگر پھر اسے خیال ہے کہ اس کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے کی جان نہ چلی جائے، اس لیے بنا سوچے سمجھے لفٹ میں موجود 7 کا ہندسہ ڈائل کر دیا۔ کچھ پل بعد لفٹ اوپر والے فلور پر رکی۔ وہ لفٹ سے باہر نکلی، سارا فلور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس فلور پر سارے کیبن موجود تھے۔ وہ چونک نہ ہوتی آس پاس دیکھنے لگی۔ ایک کیبن سے اسے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ماہی کا دل خوف سے دھڑکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سوچ سمجھ پاتی، اس کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا۔ ماہی کو اپنے پیچھے سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے جسم میں خوف کی لہر تیز ہونے لگی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ کالا سایہ ایک ہی جست میں اس کے سامنے آتا اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ ماہی کی چینخیں نکلتی، اس سے پہلے اس کا باری ہاتھ ماہی کے منہ پر آیا۔ اس کے بعد کیا اسے یاد نہیں۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ شخص اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کیبن تک لایا، پھر اسے صوفے پر لٹایا۔ اس کے بعد اس کی غلیظ نظریں ماہی کے وجود کے آر پار ہونے لگی۔ اس نے ماہی کے جسم پر مشہود شال کو کھینچ کر دور اچھال دیا، اور اس کے بعد اس کا دوپٹہ اس کے جسم سے جدا کرنے کی غرض سے اس نے ماہی کے دوپٹے کو پکڑا، مگر اس کے جسم سے دوپٹہ جدا نہ ہو پایا، کیونکہ کسی کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ پر آ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے گردن موڑ کر جانب دیکھا جہاں شاہویز شاہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے احمد کو بسم کر دینے والی نگاہوں سے گور رہا تھا، اور احمد کا ہاتھ کانپا۔ شاہویز کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا اور اس نے احمد کے منہ پر مکوں کی برسات کر ڈالی۔ احمد کا سر اس نے پوری قوت سے ٹیبل پر مارا۔ احمد تو اپنا بچاؤ ہی نہ کر سکا۔ اتنے میں سارے فلورس کی لائٹ آن ہوئی اور سیکیورٹی افراد بھاگتے ہوا ہے جب شاہویز نے اسے پوری طاقت سے دیوار سے باہر زمین پر دھکا دیا۔ اس کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ لے جاؤ اسے اور بیسمنٹ میں بند کرو، اسے تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ وہ گارڈ کو دیکھ کر دڑہاڑا اور پھر واپس ماہی کی طرف آیا۔ ماہی آنکھیں کھولے ہوش میں آئے۔ اس نے ماہی کا گال تھپتھپایا۔ ماہی کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔
شاہویز کی جان حلق میں اٹکی. اس نے فوراً میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور پانی ماہی کے چہرے پر چھڑکا. مسلسل پانی کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے ماہی کے جسم میں جنبش ہوئی. اس کے ہونٹ نیم بے ہوشی میں پھڑپھڑائے. شاہویز. اس کے جسم میں ہچکی لی اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی. شاہویز کو کچھ سمجھنا ہے کہ کیا کرے. ماہی کی شال اٹھا کر اس کی گرد اوڑھی. اس نے فوراً ماہی کے وجود کو باہوں میں بڑھا اور پھر کیبن سے نکل کر لفٹ میں داخل ہوا اور لفٹ سے ہوتے پارکنگ میں آیا. ماہی کی گاڑی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ بنائی اور گھوم کر دوسری طرف آیا. خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ایک نظر بے ہوش ماہی کے چہرے پر ڈالی اور دوسری نظر ڈش بورڈ پر پڑے اپنے موبائل پر. شاہویز نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا جہاں ماہی کا میسج جگمگا رہا تھا. مجھے اس شخص کی نظر سے خوف آ رہا ہے. پلیز جلدی آ جائے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اسکرین پر ماہی کا میسج 1 گھنٹے پہلے کا تھا جو شاہویز کو ریسیو ہوا تھا. وہ اپنی ہر پریشانی میں اس شخص کو یاد کرتی تھی. شاہویز یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر بعد آتا تو کیا ہوتا. دل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی. وہ ماہی کے چہرے کی جھکا پھر اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے. محبت کی پہلی مہر ثبت کرتے جسے کسی نے شاہویز کے سینے میں ٹھنڈک اتار دی. جسم میں ایک سکون اتر آیا, مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماہی بے ہوش کیسے ہوئی. کیا اس گھٹیا شخص نے ماہی کو کوئی انجیکشن لگایا یا شاید کلوروفارم سے بے ہوش ہوئی. شاہویز دوبارہ اس کے چہرے کی طرف جھکا. ماہی آنکھیں کھولے. اس نے دوبارہ ماہی کا گال تھپتھپایا. اس بار شاہویز نے اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں آنے کو کہا. اس کے جسم میں جنبش ہو رہی تھی. کچھ پل وہ اپنے نیم و آنکھوں کو کھولتی رہی. اچانک اس کے سامنے وہ کالا سایہ اور ماہی کی چینخیں نکل گئی. مسلسل چینخ رہی تھی. شاہویز تو پوچھا رہا کیا. ریلیکس ماہی, یہ میں ہوں شاہویز. اس نے ماہی کو دونوں کندھوں سے پکڑا. ماہی کی ساری آوازیں دم توڑ گئی. اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے. اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاہویز کو دیکھا. شاید یقین کر رہی تھی کہ اس کے پاس ہے. پھر ماہی نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا, شاہویز کے کندھے کو چھوا. وہ فکر مند نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ماہی آگے بڑھی اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی. شاہویز کے چہرے پر دکھ کے تاثرات ابھرے. ماہی ایسی تو نہیں تھی, تو بہت بہادر تھی. لوگوں کو فیس کرنا, ان کے منہ پر جواب دینا اسے آتا تھا, مگر اب اس کے سارے سوشل سرکل ڈیمیج کر گئے تھے. ماہی کی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھی. شاہویز نے نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیر کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی. میں بہت ڈر گئی تھی. وہ ہچکیوں کے درمیان یہ بات کہتی. اس وقت 28 سالہ لڑکی نہیں, 8 سال کی بچی ہی لگ رہی تھی. اس کا سارا جسم کپ کپا رہا تھا. ریلیکس, میں ہوں نا یہاں, کچھ نہیں ہوا, سب ٹھیک ہے. شاہویز نے نرمی سے اس کی کان میں سرگوشی کی. اس کا کپ کپاتا جسم بہت مشکل سے نارمل ہوا. اب بھی وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس نے ایک ہاتھ سے شاہویز کی شرٹ کو سینے سے پکڑ رکھا تھا. اب کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر. اس کی بھیگی آنکھوں سے اٹھائے شکوہ کر رہی تھی. ناک سرخ ہو رکھی تھی جو گاڑی کے اندر چلتی مدم لائٹ میں اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی. شاہویز اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا پایا. محرم ہونے کا حق سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا. آج کے بعد میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے کہنے لگا. شاہویز اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکا. ماہی کی بھیگی آنکھیں ایک ہی پل میں پوری کھل گئی. وہ جیسے ہوش میں آئی. خود کو شاہویز سے دور کرنا چاہا, مگر شاید وہ ہوش میں نہیں تھا. ماہی کے کمر کی گرد اس کا حصار تنگ ہو رہا تھا. بہت مشکل سے ماہی نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالا اور اسے کچھ دور دھکیلا. جیسے ہی اس سے دور ہوا فوراً اپنی سیٹ سے سیدھی ہو کر دروازے کے ساتھ جڑ کر بیٹھی اور اپنا چہرہ ونڈو کی طرف کیے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی. چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ ہونے لگا. اسے شاہویز کی اس حرکت نے تکلیف دی تھی. شاہویز جیسے ہوش میں آیا پھر شرمندہ ہوا. اس نے نرمی سے ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ ایک لمحے میں ہی جھٹک گئی. خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا. وہ غصے سے چیخی. شاہویز کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی ہائپر ہو جائے گی. ماہی, اس نے نرمی سے اسے پکارا جو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی. آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں کو بھگو رہے تھے. اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر شاہویز کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں ٹوٹا مان تھا جس نے شاہویز کو اندر تک توڑ دیا. وہ کچھ اس کی طرف ہوا. میں آپ کا شوہر ہوں, آپ کو چھو سکتا ہوں, میں کوئی نامحرم نہیں ہوں. اس نے سنجیدگی اور مضبوطی سے الفاظ ادا کیے. پھر گاڑی سٹارٹ کر دی. ماہی کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی. اس کا بے اختیار ہاتھ اپنے ہونٹوں تک گیا. اس نے یہ تو کبھی نہ سوچا تھا. شوہر کا پہلا لمس یا پھر محبوب شوہر کی محبت کی پہلی صفت. اسے بہت رونا آ رہا تھا. وہ اس قدر ذہنی طور پر ٹینشن میں تھی کہ اسے شاہویز کی حرکت نے توڑ پھوڑ دیا تھا. اسے کم سے کم اس وقت یہ امید نہیں تھی. دل کی دنیا مزید ٹوٹ گئی. اس کے بعد شاہویز نے اس سے کوئی بات نہیں کی. گاڑی حویلی کے پوچھ میں آ رکھ کے روکی تو وہ خاموشی سے اتر کر اندر چلی گئی. جسم سے ساری طاقت ختم ہوتی چلی گئی.
اس کا سر بھی چکرا رہا تھا۔ بہت مشکلوں سے وہ کمرے تک پہنچی اور پھر اپنی شال اتار کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جسم کے اندر آگ لگ رہی تھی، اس کا سارا جسم آگ کی طرح جلنے لگا۔ شاہویز افسوس سے اس بند کمرے کے دروازے کو دیکھ کر رہ گیا، پھر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حویلی میں ایک نیا دن اتر آیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے ماہی آفس نہیں گئی تھی، نہ ہی وہ شاہویز کی شکل دیکھنے کی روادار تھی۔ اسے تو ابھی تک اپنے چہرے پر شاہویز شاہ کی جلستی ہوئی سانسیں پڑنی تھی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ناشتہ کیے اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ سب کے جانے کے بعد وہ کچن میں اور خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے اندر شاہویز کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا، سارے حویلی والے اس وقت جمع تھے۔ جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب اگلے ماہ ندا کی شادی کر دی جائے۔ آغا جان کی سنجیدہ بات کر سب کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، تو وہیں ندا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اور اس کے ساتھ ہم نے شاہویز شاہ کی شادی کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ آغا جان کے منہ سے ان کے الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ شاہویز مسکرایا، تو وہیں ماہی کا دل زوروں سے دھڑکا کہ تو بہت اچھی بات ہے آغا جان۔ اذلان نے آغا جان کی حمایت کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاہی ماہی کو پسند کرتا ہے۔ سب چہروں کے مسکراہٹ آغا جان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے چھین لی۔ ہاں، میں نے بہروز شاہ کی بیٹی سائرہ کو حویلی کی بہو بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں ان دونوں کی شادی ہوگی۔ آغا جان کی بات پر سب کے چہرے سفید ہو گئے، تو وہیں ماہی کو آسمان اپنے سر پر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سہارے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر ہاتھ رکھا۔ قدموں سے کیسے جان نکلتی ہے وہ اس وقت ماہی سے پوچھتا۔ کسی نے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے تھے۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی گالوں کو بھگو گئے۔ بہروز شاہ آغا جان کا بھانجا تھا اور اس کی اکلوتی بیٹی سائرہ شاہ تھی۔ شاہویز کا چہرہ ذلت سے سرخ ہو گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ میں سائرہ سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ شاید بھول گئے ہیں ماہی میری بیوی ہے اور میری شادی اسی سے ہوگی۔ شاہویز نے اپنے لہجے کو مضبوط کیا، گویا اپنا حکم سنایا۔ آغا جان نے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ لڑکی اس حویلی کی بہو نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، تم نے مجبوری میں نکاح کیا، میں تمہیں اس لڑکی کو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا۔ یہ چاہے تو ساری زندگی تمہارے نکاح میں رہ سکتی ہے، اور اگر چاہے تو آزاد ہو کر کسی بھی اچھے شخص سے شادی کر سکتی ہے، مگر یہ شاہ خاندان کی بہو کبھی نہیں بنے گی، نہ اسے وہ رتبہ ملے گا۔ اس لیے تمہاری خاندانی بیوی سائرہ ہوگی اور وہیں تمہیں وارث دے گی، اور عورت کو اگر تم نے یہ مقام دیا تو تم ہمارا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ شاہویز شاہ الفاظ نہیں تھے کہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو ماہی کے کانوں میں اترا، اور ایسا اترا سے اپنے وجود سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ آغا جان اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ مگر وہ آغا جان کی تھوڑی نہ کچھ لگتی تھی، تو وہ اس پر رحم کرتے کیوں؟ وہ تو ملک خاندان کا خون تھی۔ شاہویز نے ایک نظر ماہی پر ڈالی، جو اپنے ایک ہاتھ سے کرسی کو مضبوطی سے پکڑے خالی خالی نظروں سے آغا جان کو دیکھ رہی تھی، دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنی تکلیف ضبط کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گرتے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ شاہویز کو امید تھی کہ اپنی حق میں کچھ کہے گی، مگر وہ ایک لفظ نہ بولی۔ کیا وہ شاہویز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ یہ سوچ آتے شاہویز کی سینے میں خنجر پیوست ہوا، مگر نہیں، اس کی آنکھوں میں تو کوئی اور کہانی بتا رہی تھی۔ آغا جان صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ میں حکم سنا چکا ہوں، سب لوگ شادی کی تیاری کریں۔ گویا ان کا حکم پتھر کی لکیر تھا۔ اذلان نے بے یقینی سے شاہویز کو دیکھا، جو وہ اپنے لیے کھڑا بھی نہ ہو سکا کہ صرف اتنی محبت تھی اسے ماہی سے۔ اسے آغا جان کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے لیے سٹینڈ تو لینا ہی چاہیے تھا، مگر وہ تو خاموشی سے ماہی کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے مردہ قدموں کو گھسیٹ کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلے گئی۔ کچھ منٹ بعد سب کمروں میں جانے لگے۔ بات کا کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تھا۔ سیدھا واش روم میں آئی اور وہیں زمین پر بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ اسے اپنی قسمت پر بہت سارے شکوے تھے۔ اس نے تو یہ نہیں چاہا تھا، وہ کیسے سوتن کو سہے گی؟ تو 17 سال کی عمر میں شاہویز کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جس شخص کو 11 سال چاہا، خدا نے محرم بھی بنا دیا، مگر یہ تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا وہ رونے کے سوا اب کر بھی کہہ سکتی تھی۔ اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اتنا حق نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارتی۔ آغا جان نے تو اس سے ماں بننے کا حق بھی چھین لیا، کیونکہ وہ اتنے سنگ دل ہو گئے تھے۔ حویلی میں اگلا دن اتر چکا تھا۔ وہ آنے والے تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرتی آغا جان کے کمرے تک آئی، پھر دروازہ نوک کیا۔ آغا جان کی اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ آغا جان کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، صرف کچھ منٹ۔ اس نے جیسے التجا کی، اس سے پہلے وہ شخص آغا جان کے کمرے میں داخل ہوتا،
اندر سے آنے والی آوازوں نے اسے روک لیا۔ وہ خاموشی سے باہر کھڑا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا دادا سمجھا، آپ کی دل سے عزت کی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ کیا میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کسی دوسری لڑکی کو میرے سر سوتا بنا کر بٹھا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں کو بھگونے لگے۔ آغا جان کو جیسے کچھ مزہ آ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے 60 سال پہلے میں بھی اسی طرح اپنی محبت کی بھیک مانگنے گیا تھا تمہارے نانا کے پاس۔ آغا جان کے الفاظ نے ماہی کے آنسو تھما دیے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تمہاری دادی سے صرف مجھے محبت نہیں، عشق تھا، مگر تمہارے نانا نے کہا کہ وہ تو ملک خاندان کی بہو بنے گی، ہم جیسے جاہل گوار اور پینڈو کریشی خاندان کی بہو کو بنانے کے قابل نہیں ہے۔ آغا جان کے لہجے میں کوئی تکلیف تھی اور ماہی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کچھ سالوں پہلے آغا جان نے ماہی کے نانا یعنی کہ قریشی صاحب سے ماہی کی دادی کا ہاتھ مانگا تھا، مگر انہوں نے اپنی بہن کا ہاتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بہن کسی گاؤں میں نہیں رہے گی۔ میں نے بھی رو رو کر گر گرا کر اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی، مگر اسے میری آنکھوں کے سامنے ملک خاندان کی بہو بنا دیا گیا۔ مگر اسی روز ملک خاندان سے اتنی نفرت ہو گئی کہ دل چاہتا تھا ہر ایک کو شوٹ کر دو۔ پھر کچھ سالوں بعد تمہاری خالہ کو میں نے بہو بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ قریش خاندان کی بیٹی ملک خاندان کی بہو بن گئی۔ اور دوسری بات، میں نے اپنے بیٹی کی محبت کو اس کی جھولی میں ڈال کر اسے تمہارے چاچو سے چھین لیا، بالکل ویسے جیسے ایک وقت میں تمہارے دادا نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی۔ ماہی کو یاد آیا اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کی خالہ نے اپنی پسند سے کہیں اور شادی کر لی تھی، جبکہ اس کا رشتہ ماہی کے چاچو سے طے تھا۔ وہ بے یقینی سے یہ سب سن رہی تھی اور دروازے کے پار کھڑا وجود تو پتھر ہو گیا۔ تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم اس ملک خاندان کی بیٹی ہو جس سے مجھے نفرت ہے، تو کیسے میں تمہیں حویلی کی بہو بناؤں؟ جانتی ہو تم اس حویلی میں کیوں برداشت کرتا ہوں؟ کیونکہ تم سر سے لے کر پیر تک اپنی دادی کی کاپی ہو۔ جب تم اس حویلی میں رہوگی تو میری انا کو تسکین ملے گی، کیا فریحہ نہ صحیح، اس کی پوتی صحیح، ماہی ہی صحیح، جس حویلی میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر مجھے اتنا حق دیا ہوتا تو میں تمہیں اتنا حق دے دیتا۔ آغن کی جان کے لہجے میں ماہی کے لیے صرف نفرت تھی۔ ان سب میں میرا کیا قصور آغا جان؟ میں اگر ملک خاندان کی بیٹی ہوں تو کیا ہر نفرت کی سزا ایک بیٹی کو ہی سہنی پڑے گی؟ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ میں اس شخص کے بنا نہیں رہ سکتی۔ 11 سالوں سے میرے دل میں رہتا ہے۔ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں سے کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ سکوں۔ آپ کو خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرے۔ اپنے دونوں ہاتھ جوڑتی وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، اپنے ماں باپ، رشتے، خدا کے لیے مجھ سے میرا شوہر نہ چھینے۔ وہ تڑپتی سسکتی ان سے فریاد کر رہی تھی، مگر آغا جان کے پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو وہیں دروازے کے پار کھڑے وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ تمہارے پاس 2 راہیں ہیں، یا طلاق لے کر چلی جاؤ یا خاموشی سے شادی ہونے دو، اس کے علاوہ کسی تیسرے راستے کا تمہارے پاس کوئی حق نہیں۔ آغا جان کے الفاظ اب ماہی کی سانسیں چھین گئے تھے۔ وہ پتھر ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید بات کرتے، دروازہ ایک دہاڑ سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ آغا جان اور ماہی دونوں کی نگاہیں دروازے تک گئی، جہاں وہ لال ببو کا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ شاہویز کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ساری باتیں سن چکا ہے۔ ماہی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ شاہویز، اس کے لب پھڑ پڑائے۔ وہ سنجیدگی سے اس تک آیا، اسے زمین سے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لگایا، اور ماہی اندر تک کام گئی۔ یہ اب کیا کر رہی تھی؟ وہ سختی سے بولا کہ ماہی کو اس کے لہجے سے خوف آیا۔ شاہویز، وہ تو میں بس اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتی جو وہ پلٹا اور سختی سے آغا جان کو دیکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کے اندر اتنا زہر پڑا ہوگا۔ سالوں پرانی بات آپ آج تک اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھے ہیں، اور اس کا بدلہ آپ میری بیوی سے لے رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں آپ کا خون ہوں۔ وہ اس بار بولا تو لہجے میں اتنی سختی تھی، مگر لہجہ ٹوٹا بکھرا سا تھا۔ آغا جان غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو شاہویز شاہ؟ انہوں نے سختی سے ٹوکا، مگر جو باتیں کچھ دیر پہلے شاہویز سن چکا تھا، اس کے بعد کسی بھی قسم کی نرمی کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ بس بہت ہو چکا۔ اگر آپ نے یہ دوسری شادی کی بات کی یا پھر میری بیوی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچا بھی، تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کی حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مگر اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سوچیے گا بھی مت۔ اس کا ہاتھ سختی سے ماہی کے ہاتھ تک آیا۔ اس نے مضبوطی سے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور ماہی سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ سالوں سے محبت کرتا ہوں میں ان سے، سمجھ آئی؟ چھوڑوں گا کبھی بھی نہیں، کسی کہنے پر نہیں۔ اگر ملک خاندان نے آپ کو آپ کی محبت نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے میری محبت چھینے۔ وہ پھٹ ہی پڑا تھا۔
آغا جان کو لگا جیسے اس کے چہرے پر تماچا مار دیا گیا۔ فیصلہ کر لے، جب آپ کا دل چاہے میری بیوی کو قبول کرنے کا تب واپس آ جاؤں گا، مگر یہاں اپنی بیوی کی مزید ذلت برداشت نہیں کروں گا۔ اور آغا جان ایک دم گھبرا گئے، کیونکہ واقعی وہ بہت سنجیدہ تھا۔ چلے ماہی، ہم یہاں نہیں رکیں گے، مجھے نہ ہی دولت کی کمی ہے اور نہ ہی بنگلوں کی، مگر میں اس حویلی میں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گا جہاں میری بیوی کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ سختی سے کہتے ہوئے ماہی کو بنا کچھ کہتے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی دہاڑ لاؤنج تک گئی تھی اور امینہ بیگم باہر کھڑی تھی، پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاہویز بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، اور آغا جان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کبھی بھی شاہویز کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے، ان کو پوتے ہی تو ان کے بازو تھے۔ میں یہاں مزید نہیں رک سکتا تھا ایسائی، یہاں میری بیوی کی کوئی عزت ہی نہیں۔ سختی سے کہتے اس نے پہلے باہر کی جانب قدم بڑھاتا امینہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا ہوش کے ناخن لو، اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ جو بھی بات ہے سکون سے بیٹھ کر کرو، دیکھو تو صحیح ماہی کتنی پریشان ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ماہی کی طرف کروایا تو شاہویز جیسے چونکا، پلٹتے پیچھے دیکھا تو ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جیسے ایک پل میں موم کا ڈھیر بن گیا۔ ایری گہری سانس لیتے اس نے سارا غصہ دور کیا۔ ایک نظر کمرے کے ادھ کھلے دروازے کو دیکھا جہاں سے آغا جان کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ میں ماہی کو ابھی اسی وقت چکستی چاہتا ہوں اور یہ میرے ساتھ ابھی اسی وقت میرے کمرے میں جائیں گی۔ امید ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر میں حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بظاہر تو امینہ بیگم سے کہہ رہا تھا، مگر وہ ساری باتیں آغا جان کو سنا رہا تھا۔ امینہ بیگم سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ ماہی کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں پار کر گیا۔ امینہ بیگم نے افسوس بھری نگاہ آغا جان پر ڈالی، پھر وہ ان کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ خدا کے واسطے اپنی یہ نفرت کر دیں آغا جان ختم، ورنہ آپ کے بیٹے بکھر جائیں گے۔ وہ واقعی چلا گیا تھا، اس کا ہی خون تھا، آپ کی طرح ضدی اور ہر درم ہے۔ اس کی بیوی کو بہو کے روم میں قبول کرنے، ورنہ آپ کا خاندان بکھر جائے گا۔ امینہ بیگم کی باتوں میں سچائی تھی اور آغا جان جیسے پلوں میں موم کا ڈھیر بن گئے۔ اور پر وہ کمرے کے دروازے تک پہنچا، دروازہ کھولے اندر داخل ہوا اور ماہی کو اپنے کمرے کے بیڈ پر بٹھایا۔ پھر جگ سے پانی کا گلاس بھرتے اس نے ماہی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس رکھا۔ ماہی نے بمشکل 2 گھونٹ پیے جب اس کے سامنے بیٹھا۔ کسی نے آپ کو کچھ کہا تھا آغا جان کے پاس جائے؟ کوئی ایسی بات تھی مجھ سے کرتی، میں آپ کا شوہر ہوں ماہی۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا کہ ماہی کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ مجھے لگا شاید آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور بس ماما کے کہنے پر ان کی آخری خواہش پوری کرنے پر آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب آغا جان نے کہا کہ آپ کی دوسری شادی کر دیں گے تو مجھے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ میں کیا کرتی، اس لیے اپنی محبت کی بھیک مانگی، ان تک چلی گئی اور بمشکل کہہ پائی کہ شاہویز کے اندر کہیں کچھ گائل ہوا اور اس کے پاس بیٹھا اور اگلے ہی پل اسے اپنے سینے سے لگا۔ بے وقوف لڑکی، ایک بار مجھ سے تو کہا ہوتا۔ کس نے کہا تھا میں آپ کو پسند نہیں کرتا؟ مجھے تو آپ سے اسی دن محبت ہو گئی تھی جس دن پہلی بار میں آپ سے ٹکرائی تھی۔ آپ اس بار وہ صاف کوئی سے کام لے رہا تھا۔ وہ 17 سال کی عمر میں پہلی بار اس سے ٹکرائی تھی اور آج 28 سال کی عمر میں اس سے اظہار محبت کر چکا تھا۔ ماہی کے رونے میں مزید روانگی آئی، لیکن آغا جان کبھی بھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کریں گے مجھے، وہ مشکل بولی۔ آغا جان کو بھول جائے، ادھر دیکھے میری طرف۔ اس نے ماہی کا چہرہ پکڑے اوپر کیا تو دونوں کی نگاہیں ٹکرائی۔ وہ اسے ہی دکھ رہی تھی۔ آپ نے زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے، نہ کہ آپ کا کام تھا۔ کوئی بھی بات مجھ سے شیئر کرنی ہو، اس کے بعد ایسی کوئی بھی بات ہوگی اب مجھے بتائیں گی، اور بس بہت ہو چکا، آپ کہیں نہیں جائیں گی، میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ اس سنجیدگی سے ہدایت کرتا اور ماہی اس کے سینے سے لگی جیسے وہ بے یقین تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی اس شخص کے ساتھ کمرے میں پہنچ گئی ہے۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ شاہویز ساری باتیں سن لے گا اور یہ جان لے گا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اور شاہویز بھی حیران تھا کہ اس نے یہ نہ سنا ہوتا کہ ماہی اس سے محبت کرتے ہوئے کبھی بھی لمحوں میں اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتا۔ دل کے کونے میں کہیں سکون اتر گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس نے ماہی کے باتیں پر لب رکھے تھے کہ ماہی کو سکون کا احساس ہو۔ وہ جانتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ آغا جان ٹھیک ہو جائیں گے، مگر وہ کبھی بھی ماہی کو نہیں چھوڑے گا، یہ بات تو طے تھی۔ آئی ایم سوری شاہویز، وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے بولی تھی کہ شاہویز کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی میری ہے، مجھے ہی آپ سے اتنا بے خبر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ وہ بھی جیسے اپنی غلطی مان گیا تھا۔ اب وہ اس کے سینے سے لگی اپنے کپکپاتے وجود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اسے اپنے سینے سے شدت سے بھیجے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ محبت کے انکشاف کے بعد اب مزید چھوڑنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ تو اس کی تھی، اس کی قسمت تھی، اسے شاہویز تک آنا ہی تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں
کہ کبھی کبھی انسان کو وہاں سے نوازا جاتا ہے جہاں سے اس نے سوچا نہ ہو۔ بے شک اس کی قسمت میں جو لکھا ہو وہ وقت پر ہو کر ہی رہتا ہے۔